بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کے کاموں کے چند دنیاوی نقصانات۔ نمبر 1، علم اور نور باطنی سے محرومی۔ ایک اثر معاصی کا یہ ہے کہ آدمی علم دین سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور گناہوں سے نور باطن بجھ جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو وصیت فرمائی تھی، ان اللہ تعالی قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصیہ، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، سو تم اس کو معصیت کی ظلمت سے بجھا نہ دینا۔ نمبر 2، رزق کی کمی۔ ایک نقصان گناہ کا دنیا میں یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، یعنی بے شک آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کے سبب سے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ سے وحشت۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی وحشت یعنی گھبراہٹ سی رہتی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ آدمی کو تھوڑی بھی سمجھ ہو تو وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے وحشت و گھبراہٹ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اذا كنت قد وحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنس، یعنی جب گناہ تجھ کو وحشت میں ڈالے اور تو اس وحشت کو دور کرنا چاہتا ہے تو گناہ کو چھوڑ اور انس حاصل کر۔ نمبر 4، نیک لوگوں سے وحشت۔ ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک آدمیوں سے، اس طرح کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل نہیں لگتا، اور جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے ان سے دور اور ان کی برکات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے تعلق والوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے کبھی معصیت سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اپنی بیوی، بچوں، حتیٰ کہ جانور کے اخلاق میں بھی پاتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، مقاصد کے حصول میں دشواری۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، جیسے تقوی اختیار کرنے سے کامیابی کی راہیں نکل آتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ایسے ہی ترک تقوی سے کامیابی کی راہیں بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دل، چہرہ اور آنکھوں کا تاریک و بے رونق ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے قلب میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے، ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بدعت و ضلالت یعنی گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس ظلمت کا اثر قلب سے آنکھ میں اور پھر چہرے پر آ جاتا ہے۔ ہر شخص کو یہ سیاہی نظر آنے لگتی ہے۔ بدعمل آدمی کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ دل و جسم کا کمزور ہونا۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ معصیت سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیکی کے کام کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گئی بدن کی کمزوری، سو بدن تو قلب کے تابع ہے، جب یہ کمزور ہوتا ہے تو وہ بھی کمزور ہوگا۔ دیکھو فارس و روم کے کفار کیسے مضبوط جسم والے تھے مگر صحابہ کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ نمبر 8، طاعات سے محرومی۔ ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی طاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ایک طاعت گئی، کل دوسری چھوٹی، پرسوں تیسری رہ گئی، یوں ہی سلسلہ وار تمام نیک کام اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مزیدار لقمہ کھایا جس سے ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جس نے ہزاروں لذیذ کھانوں سے محروم کر دیا۔ نمبر 9، عمر میں بے برکتی۔
ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت سے عمر گھٹتی ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نیکی سے عمر کا بڑھ جانا حدیث صحیح سے ثابت ہے تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے عمر گھٹتی ہے۔ رہ گیا یہ شبہ کہ عمر تو مقدر ہے، وہ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو وہ بہت کمزور شبہ ہے۔ کیوں کہ اس میں عمر کی کیا خصوصیت ہے؟ سب چیزیں ہی مقدر ہیں، امیری، غریبی، صحت و مرض، سب میں یہی شبہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو یہی حال عمر کا بھی سمجھ لینا چاہیے، یعنی گناہوں کو اس کے گھٹنے کا سبب سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، معاصی کا عادی ہو جانا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ ایک معصیت دوسری معصیت کا سبب ہو جاتی ہے، وہ تیسری کا، اسی طرح آہستہ آہستہ معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ گنہگار گناہوں میں گر جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کرتے کرتے وہ گناہ اس کی ایسی عادت بن جاتا ہے کہ چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ اسی وجہ سے کرتا رہتا ہے کیونکہ نہ کرنے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، توبہ کی توفیق نہ ملنا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتے رہنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بسا اوقات اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ نمبر 12، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ چند روز میں اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، بلکہ خود بطور فخر کے اس کا ذکر کرتا پھرتا ہے۔ ایسا شخص معافی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے لیے معافی کی امید ہے، مگر جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائی تھی، مگر صبح اٹھ کر خود اپنے کو رسوا کرنا شروع کر دیا کہ میاں فلاں نے، ہم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، اس طرح خود اپنی حد عزت کرنے لگتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تھا۔ کبھی گناہ کی برائی دل میں کم ہوتے ہوتے اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 13، خدا کے دشمنوں سے مشابہت۔ ایک نقصان یہ ہے کہ دشمنان خدا سے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر معصیت دشمنان خدا میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے، تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے۔ مثلا لواطت قوم لوط کی میراث ہے، کم ناپنا تولنا قوم شعیب کی میراث ہے علیہ السلام، اکڑنا اور فتنہ کرنا فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے، تکبر و ظلم قوم ہود کی میراث ہے، تو یہ عاصی ان لوگوں کی ہیئت بنائے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہی میں شمار ہے۔ نمبر 14، دربار الہی میں بے قدر و قیمت ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جب خالق کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اگرچہ لوگ اس کے ظلم و شرارت کے خوف سے اس کی تعظیم کرتے ہوں، مگر کسی کے دل میں عظمت نہیں رہتی۔ نمبر 15، گناہ کا اثر دوسری مخلوقات پر۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے، اسی طرح دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتی ہے، وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں، اس لیے گناہ کی سزا تو الگ ہوگی، یہ لعنت اس پر مزید اضافہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خشک سالی ہوتی ہے اور بارشیں رک جاتی ہیں تو چوپائے نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کے گناہوں کی نحوست سے ہوا۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔